آج کے اس محفل میلاد کا بھی یہی پیغام ہے کہ اپنے کریم آقا سے محبت کیجئے، اپنے کریم آقا کی اتباع کیجئے۔ وہ کیا خوب کہا کرتے تھے جناب حافظ خادم حسین رضوی صاحب کہ جب میری روح تن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی، او میرا فقیر آیا۔ کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ہماری پہچان رہے، اور حضور کی بارگاہ میں پہچان ان لوگوں کی ہوتی ہے جو وہاں حاضری لگواتے رہتے ہیں۔ اور ابھی ہمارے بھائی الحاج محمد منیر احمد فرما رہے تھے کہ ان لوگوں کا ہر روز میلاد ہوتا ہے، ان لوگوں کی ہر روز حاضری ہوتی ہے جو حضور پر درود پڑھتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کو اپنے پیارے رسول کے ذکر سے سجا لیجئے، حضور پر درود پڑھنا اپنی عادت بنا لیجئے، اپنی فطرت بنا لیجئے، حتیٰ کہ اگر کسی دن قضا ہو جائے تو حضور خود یاد کروائیں، ایسا لطف آ جائے۔ جناب پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دیکھیں آپ کی جو غیر موقدہ سنتیں قضا ہوئیں تو حضور نے آ کے ارشاد فرمایا، آپ مہر علی شاہ اگر تم بھی میری سنتیں نہیں پڑھو گے تو پھر کون پڑھے گا؟ اور پھر وہ یاد کریں سارے معاملات جو مختلف اوقات میں حضور تشریف لا کر اپنے امتیوں کو یاد فرماتے رہیے، انہیں یاد کراتے رہے کہ تم نے درود نہیں پڑھا۔ آپ نے بارہا سن رکھا ہے کہ جو محمود غزنوی کے بارے میں کہ محمود غزنوی کی خدمت میں بھی ایک شخص آیا تھا اور اس نے آ کے کہا جناب آپ نے میرا قرض دینا ہے۔ اور یہ اسی طرح کی روایت جو ہے یہ آپ نے عبدالحمید ثانی کے بارے میں جو کہ عثمانی بادشاہ تھے ان کے بارے میں بھی یہ تھی کہ ایک شخص آیا اور وہ اس کے جو دربان ہیں وہ پکڑ رہے تھے اور بڑی زبردست وہ چاہ رہا تھا کہ میں بادشاہ سے ملوں، بڑی مشکل سے اسے وہ روکا تو انہوں نے کہا بادشاہ ایک بندہ ہے وہ بار بار بہت اصرار کر رہا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ آپ نے میرا قرضہ دینا ہے، آپ نے میرا قرض دینا ہے۔ تو آپ بادشاہ کہنے لگا مجھے تو کوئی یاد نہیں کہ میں نے کبھی کسی سے قرض لیا ہو، لیکن لے آؤ اگر وہ کہہ رہا ہے تو اس کی بات سن لیتے ہیں وہ کیا چاہتا ہے۔ تو جب اس نے آ کے کہا کھڑا ہوا تو فخری پاشا جو کہ اس وقت وزیر اعظم تھے انہوں نے کہا بھئی کیا بات ہے، کیوں تم اس طرح کی بات کرتے ہو کہ بادشاہ نے سلطان نے تمہارا جو ہے وہ قرضہ دینا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں سلطان نے میرا قرض دینا ہے۔ تو سلطان نے پوچھا بھئی ہم نے تم سے کب قرض لیا تھا، ہم تو پہلی بار مل رہے ہیں، قرض کب لیا؟ اس نے کہا جناب قرض یہ نہیں دیا میں نے، آپ سے پیسے آپ نے میرے سے نہیں لیے ہوئے، آپ کے اوپر قرض یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ تو بادشاہ ایک بار حیران ہو گیا، اس نے کہا جی، اس نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں دلیل کے طور پر آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کی عادت ہے آپ ہر روز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود پڑھتے ہیں، رات آپ نے درود نہیں پڑھا، میں پریشان تھا، میرے گھر کے معاملات ہیں، میں لوگوں کا قرض دینا ہے اور میں اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کر کے رویا میرے حضور میرا بندوبست کیجئے، میں کتنی دیر تک لوگوں کے سامنے رسوا ہوتا رہوں، حضور لوگ کب تک مجھے تنگ کرتے رہیں گے؟ میں اپنے کریم نبی کی بارگاہ میں عرض کر کے سویا، کاش ہمیں بھی وہ نیند ملے جس میں ہم اپنے رسول کو کچھ کہہ کے سوئیں اور ہمارے کریم مہربانی فرمائیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کریم تشریف لے آئے اور حضور فرمانے لگے میرے امتی کیوں پریشان ہے؟ میں نے عرض کیا کریم آپ تو جانتے ہیں میں نے لوگوں کا قرضہ دینا ہے، قرض خواہ آ کے تنگ کرتے ہیں، مجھے ذلیل کرتے ہیں، جگہ جگہ روک کے قرض کا مطالبہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں کیا کروں، میرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں۔ تو حضور فرمانے لگے اچھا اس طرح کرو عبدالحمید ثانی کے پاس چلے جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہارا قرضہ ادا کرے۔ تو اس نے کہا حضور میں یہ کیسے اس کو پروو کروں گا اور میں کیسے کہوں گا، وہ کیسے مانے گا میں نے آپ کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جا کے میرے حمید سے کہنا کہ تم مجھ پر روز درود پڑھتے ہو، آج رات تم نے درود نہیں پڑھا، آج اس کے کفارے کے طور پر تمہاری یہ جو ہے ضرورت پوری کرے۔ وہ شخص جب اس نے یہ شخص کہا، جب اس نے یہ بات کی تو جیسے اس نے یہ کہا نا کہ حضور نے کہا تھا میرے حمید سے کہنا، تو اس نے کہا رک جا، آپ نے وہ دیکھا ہوگا وہ سلطان عبدالحمید خان نے اشرفیوں کی تھیلی اس کے ہاتھ پہ رکھی، کہا پھر سنا میرے حضور نے کیا کہا تھا، ککھ سواد نہ مصری اندر سب کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ حضور جسے اپنا کہیں، اپنا تو وہ ہے نا، وہ جس پہ راضی وہی سہاگن ہے جی، وہ جس پہ راضی وہی سہاگن، جسے حضور اپنا کہہ دیں۔ حضور وہ عبدالحمید ثانی وہ سلطان کہنے لگا پھر کہنا، اس نے پھر بات سنانی شروع کی اور پھر جب یہاں پہنچا حضور فرما رہے تھے میرے حمید سے کہنا، جب یہ کہا تو پھر رو پڑا، کہنا کہ رک جا یار یہ تھیلی اور لے لے، ایک بار پھر سنا میرے رسول نے کیا کہا تھا۔ وہ کہتا رہا اور بادشاہ روتا رہا، جب یہاں پر پہنچتا حضور نے کہا میرے حمید سے کہنا، حتیٰ کہ وہ تھیلیاں ختم ہو گئی اور وزیر نے اسے کہا یار تیری ضرورت پوری نہیں ہوگی، اس نے کہا ضرورت تو پوری ہوگی، میں تو بادشاہ کو کہہ رہا ہوں۔ اور بادشاہ کہہ رہا وہ
کیا کیوں روکا؟ وہ کہنے لگا بادشاہ کہ آپ تو سارا خزانہ لوٹا دیتے۔ اس نے کہا تم خزانے کی بات کرتے ہو، میں تو تن کے کپڑے بھی اتار کے دے دیتا، کوئی مجھے یہ تو سنائے میرا رسول مجھے اپنا کہہ رہا ہے۔ ہم تو سارے کہتے ہیں میرا رسول، اور جس دن رسول کہہ دے میرا امتی، اسے اور کیا چاہیے؟ وہ یہ ملا کیسے؟ درود پاک کی وجہ سے۔ حضور نے کہا میرے حمید سے کہنا، میرے حمید سے کہنا۔ یہی بات سلطان محمود غزنوی کو بھی حضور نے فرمایا، فرمایا میرے محمود سے کہنا۔ اور دیکھیں جو حضور پر درود پڑتا ہے، جو عادت بنا لیتا ہے، پھر حضور اسے اپنا کہتے ہیں، وہ اسے اپنا محمود کہتے ہیں، وہ اسے اپنا عبدالحمید کہتے ہیں۔ تو یہ درود ہے جو حضور کی بارگاہ میں حاضری ہے، یہ درود ہے جس کی وجہ سے آپ کی اور میری غلامی قبول ہوتی ہے۔ غلامی قبول ہو جانا بڑی بات ہے۔ وہ کیا کہا کرتے تھے استاذ العلماء امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی، بڑے کم نصیب تھے جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ در یار پر پہنچنے والے بڑے ہیں، دل یار تک وہی پہنچتے ہیں جو اس کریم نبی پر درود بھی پڑھتے ہیں۔ اس لیے اگر در یار سے دل یار تک کا سفر کرنا ہے تو پھر اپنا معمول بنا لیجئے، اس کریم کی بارگاہ میں حاضری لگواتے رہیں، صبح ہو یا شام ہو، ہماری اور آپ کی زبانوں پر اس کریم نبی کا نام ہو۔ ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے جو ہمیشہ میرے کام آئے۔ تو حضور نے فرمایا تو یاد رکھ، تو اس حال میں مرنا کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، کیونکہ حضور یہ چاہتے ہیں کہ ان مومنوں کی زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ اور اللہ کہتا ہے، اللہ تو بڑا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، اور لوگوں تم انسان ہو کے بات کرتے ہو، اور میں نے تو اپنے سارے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، اور فرشتے نہیں، صرف فرشتے نہیں، ان اللہ، اللہ خود بھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں ایک دن میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف کے باہر مضافات میں نکلا تو مجھے کہیں سے آواز آ رہی تھی کہ اونچی آواز میں کہہ رہا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں نے چاروں طرف دیکھا لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ کریم آقا مسکرائے، فرمایا علی آواز آ رہی ہے مجھ پر درود پڑھنے کی؟ میں نے کہا جی آقا کوئی آپ پر درود پڑھ رہا ہے لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ تو حضور نے فرمایا وہ سامنے جو تمہیں پہاڑ نظر آتا ہے، اس پہاڑ کے اوپر ایک پتھر ہے، یہ اعلان نبوت سے پہلے بھی، یہ بعثت سے پہلے بھی، میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں یہ مجھے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کائنات کی ہر شے اس کریم نبی پر درود پڑتی ہے، جس طرح راجہ انصار صاحب بھی فرما رہے تھے کائنات کی ہر شے جانتی ہے۔ بھائی الحاج محمد منیر احمد صاحب نے بھی بیان فرمایا کہ کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ یہ میرا رسول ہے۔ پھر ہم امتی ہو کے، غلام ہو کے کیوں اس پاک رسول کے ساتھ اپنا دعوی غلامی سچا ثابت کیوں نہ کریں؟ اور وہ دعوی غلامی تب سچا ہوگا جب ہمارے ہر عمل میں حضور کی سنتوں کا نور اترے گا، ہماری زبانوں پر حضور کا درود ہوگا۔ اور درود وہ نیکی ہے، درود وہ وظیفہ ہے۔ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں باقی ہر عبادت ذرا سی ریاکاری، ذرا سا دکھاوا، ذرا سی تصنع، ذرا سی بناوٹ آ جائے، وہ حج ہو، زکوٰۃ ہو، عمرہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اتنی سی بھی اگر ذرا سا بھی انسان کے شائبہ بھی آ گیا نا کہ اس میں جو ہے وہ بناوٹ آ گئی ہے، اس میں دکھاوا آ گیا ہے، اس میں ریاکاری آ گئی ہے، اللہ منہ پر دے مارتا ہے۔ لیکن اللہ کو اپنے رسول کا ذکر اتنا پسند ہے، کوئی ریاکاری کے طور پر بھی کرتا ہے اللہ پھر بھی قبول فرما لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار چل ریاکاری کے طور پر کرتا ہے لیکن نہ تو میرے سونے دے لے رہے، نہ تو میرے محبوب کا ہی لے رہا، اس لیے یہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اس لیے کوشش کریں آج کے حضور کے میلاد کا یہ پیغام بھی، اور محترم مقام افندی آپ نے حافظہ اللہ تعالیٰ، آپ نے جو آج نماز عصر کے بعد سلسلہ شروع کیا، یہ میری بڑی دل کی خواہش تھی اور بڑا لطف آیا کہ ہم سارے مل کر اس کریم نبی کی بارگاہ میں درود پڑھیں، اور اللہ کریم اس درود کو، اس محفل کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت اس گھر کو قائم و دائم رکھیں، اس میں رہنے والوں کو اللہ کریم اپنے پیارے رسول کی محبت کا نور عطا فرمائے، حضور کی غلامی کا نور عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب جو یہاں ہیں، اللہ کریم ہمارے بچوں کو اپنے پیارے رسول کی غلامی نصیب کریں۔ اللہ کریم ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو سیدہ زہرا پاک کی کنیزوں میں شامل فرمائیں۔ اللہ کریم ہماری ماؤں کو، بہنوں کو سیدہ زہرا پاک اور حضور کے ازواج مطہرات کی سیرت مطہرہ کو اپنانے کی توفیق دیں۔ اللہ کریم ہم
ہم سب کو پیارے رسول کی غلامی میں دنیا میں بھی اللہ کریم رکھیں، اور کل قیامت کے دن بھی حضور کی غلامی میں ہماری پہچان فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ زندگیاں ختم ہوتی جائیں گی، لوگ آتے جائیں گے، ذکر رسول میں اپنا حصہ ڈالتے جائیں گے اور چلے جاتے رہیں گے، اور اللہ کا وعدہ ہمیشہ قائم رہے گا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور اقبال نے کیا کہا تھا، چشم اقوام نظارہ یہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام نظارہ یہ ابد تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔